گورنمنٹ کی ذمہ داریاں تاجروں پر ہوتی ہیں وہ بھی ہم بر وقت ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت ملک کے اندر جو گورنمنٹ نے بجٹ کے اندر ٹیکسز کی بھرمار کی ہے اس کو بھی تمام تاجران اور عہدیداران یکسر مسترد کرتے ہیں، اور حکومت وقت نے ایف بی آر کے ملازمین کو جو کھلی چھٹی دے دی ہے ثواب دیدی اختیار کی شکل میں، اس کو بھی تمام تاجران مسترد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک لاہور کو خوبصورت کرنے کی بات ہے تو یہاں پہ جتنے بھی عہدیداران بیٹھے ہیں ہم سب لاہور کو خوبصورت کرنے کے لیے گورنمنٹ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، مگر اس قیمت پر نہیں جس میں یہ تمام دکانیں اور یہ تاجروں کا جو روزگار ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ آج جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے ملک کے اندر بھی جو ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ فلسطین کے اندر جو شب خون مارا جا رہا ہے اس کو بھی تاجر اس پہ مذمت کرتے ہیں اور اپنی بھرپور حمایت ان کو دیتے ہیں۔ یہ آج ہمارے یہاں پر اکٹھے ہونے کے کچھ ایشوز ہیں جن پر ایک ایک کر کے ہمارے جو دوست ہیں، چیئرمین بیٹھے ہیں، پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں، یہ سب ایک ایک ایشو کے اوپر بات کریں گے، مگر میں گورنمنٹ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا اور عوام کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ماں اور بچوں جیسا ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ماں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتی ہے۔ تو گورنمنٹ اس بات کو سوچے اور جو بھی معاملات وہ لہر منصوبے کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں اس کے سٹیک ہولڈر متحدہ ایکشن کمیٹی سرکولر روڈ، یہ یہاں پر تمام تاجران موجود ہیں اور آپ کا یہ منصوبہ کسی بھی طور پر قابل عمل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا حاجی طاہر نوید صاحب سے کہ یہ بات کو آگے بڑھائیں، اور جن مدوں پر ہم بات کر رہے ہیں آپ کو مدعا اور جو ہمارا آج کا ایجنڈا ہے وہ تو سمجھ آ گیا ہوگا۔ حاجی طاہر نوید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو خالق و مالک ہے تمام جہانوں کا، ہزاروں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور آج مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آج کے جو حالات ہیں امت مسلمہ پہ، اس پر سب سے پہلے میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کے اوپر اسرائیل کی جارحیت ناقابل قبول ہے، نہ ہمیں قبول ہے، نہ امت مسلمہ میں کسی بھی شخص کو قبول ہے۔ اسرائیل گزشتہ کئی سالوں سے غزہ میں ظلم و بربریت کا بازار جو اس نے گرم کر رکھا ہے، اور 60,000 سے زیادہ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان شہید ہو چکے ہیں، مگر وہ ثابت قدم ہیں کہ انشاءاللہ وہ صہیونی عزم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ گریٹر اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑی دیوار فلسطین کے نہتے مسلمان ہیں، وہ اپنے 57 مسلمان ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کا تو فرمان ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، کیا یہ بات ہمارے حکمران 57 ممالک کے فراموش کر چکے ہیں؟
اور روز قیامت ان کا ہاتھ ہمارے گریبانوں میں ہوگا بشمول میرے، کہ جب غزہ میں بچے، نوجوان، عورتیں، بوڑھے شہید ہو رہے تھے تو میں نے کیا کیا تھا۔ اور یہی سوالیہ نشان پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں اور پاکستان کے حکمرانوں کے سامنے بھی سوالیہ نشان ہے۔ گزشتہ 15-20 دن پہلے اسرائیل نے ایران پر جارحیت کی، ننگی جارحیت کی۔ یہ ایران کے ایٹمی اثاثوں پر حملہ نہیں تھا، یہ مسلمانوں پر حملہ تھا۔ یہودی و عیسائی کسی صورت نہیں چاہتے ممالک کہ کوئی بھی مسلمان ملک جوہری توانائی کا حامل ہو۔ میں یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں اپنے حکمرانوں کو بھی کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ سب سے پہلے عراق کو برباد کیا انہوں نے، پھر لیبیا کو کیا، پھر شام کو کیا، اب ایک ہی ملک تھا راستے میں، ایران، وہ بھی اب دیوار گرائی جا رہی ہے۔ تو اس دیوار کے گرنے کے بعد دشمن ہمارے دروازے پر ہوگا، ہمیں ہر حال میں اس دیوار کو بچانا ہے۔ ایران کی سالمیت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایران محفوظ ہو، اس کی سالمیت پاکستان سے وابستہ ہے۔ اگر ایران گر گیا تو پاکستان کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہیں، ان کے پاس جواز ہے کہ یہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں۔ جتنے بھی یہودی اور عیسائی ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو محفوظ ہیں، مگر کسی بھی اسلامی ملک کے پاس ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ میں اپنے تاجر برادری کی طرف سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی برادری کی طرف سے، مزدوروں کی طرف سے، کسانوں کی طرف سے، پوری مملکت اسلامیہ پاکستان کی طرف سے ایک ہی آواز ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، اور اگر کسی نے بھی ایران کے ساتھ غداری کی وہ عالم اسلام کے ساتھ غداری ہوگی، اور تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جارحیت ہے، امریکہ جو ایران کہتا ہے کہ یہ بزرگ شیطان ہے، امریکہ واقعی بزرگ شیطان ہے، اسرائیل اس کی ناجائز اولاد ہے، اور قائد اعظم نے 1948 میں کہہ دیا تھا کہ کسی صورت بھی ہم اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے۔ یہی ہمارا نعرہ ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، اور ہمارا مقصد حیات یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جان و مال سب سے پہلے اللہ کی راہ میں قربان ہے، پھر امت مسلمہ کے لیے قربان ہے، پھر پاکستان کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اگر جان و مال دیں گے تو اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ہندوستان مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اور پاکستان زندہ آباد، عالم اسلام زندہ آباد، ایران زندہ آباد، سعودیہ زندہ آباد، عراق زندہ آباد، شام زندہ آباد۔ انشاءاللہ صہیونی اور جو یہ اس کے اتحادی ہے اسرائیل کے، یہ برباد ہوں گے انشاءاللہ، برباد ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ نعروں سے یا دعاؤں سے نہیں، انشاءاللہ یہ جوتوں کے ساتھ برباد ہوں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ میں جناب شاہد اسلم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لہر منصوبہ کے حوالے سے اپنی گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حکومت نے جو یہ لہر کا منصوبہ تاجروں کے اوپر مسلط کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خوبصورتی کا یا کچھ ثقافت کو بحال کرنے کا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ یہ تاجروں کو تباہ کرنے کا منصوبہ ہے، اور اس تباہی کے منصوبے کو ہم فی الفور ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کسی قیمت پہ اپنے جیتے جی ہم اس منصوبے کے تحت ایک دکان، ایک مارکیٹ بھی گرنے نہیں دیں گے۔ پہلے ان کو ہمارے اوپر سے گزرنا پڑے گا، ہماری جانوں پر سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد کسی دکان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا 20 مارکیٹوں کے صدور کا یکمشت ایک آواز میں ہمارا یہ بیان ہے۔ اس کے بعد جب تک یہ اغیار جن کی باتیں ہم کرتے ہیں، ہندو، یہودی، کافر، یہ کسی قیمت پہ
یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ لہر منصوبے کے اگر آپ باقیات دیکھیں, اس کی بیس دیکھیں, تو یہ بھی ورلڈ بینک نے لانچ کیا ہے. ورلڈ بینک نے, آئی ایم ایف نے آج تک جو بھی چیزیں ہمارے اوپر مسلط کی ہیں اس سے ہماری قوم کو نقصان ہی ہوا ہے. آج ہماری قوم ایک معاشی بدحالی کا شکار ہے. لوگ آج ہماری یوتھ, ہماری جنریشن خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہے. اور جو حالات اس وقت ملک کے بن گئے ہیں, میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے کہتا ہوں کہ ایک جنگ تو جنرل صاحب ہم وہاں پہ بارڈر پہ لڑتے ہیں, اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہیں. ایک معاشی جنگ ہے جو ان سائڈ ہے, جو انہی اغیار نے ہم پہ مسلط کی ہے. ہمیں یہ جنگ بھی لڑنی ہے, ہمیں یہ جنگ بھی جیتنی ہے. ہمیں اپنی عوام کو معاشی ریلیف دینا ہے, ہر قیمت پہ دینا پڑے گا. یہ ورلڈ بینک کا منصوبہ ہے جو انہوں نے یہ لہر کے نام سے, ثقافتی بحالی کے نام پہ جو انہوں نے ہم پہ مسلط کیا ہے, ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کسی قیمت پہ اس منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. نمبر 2, میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں آج متحدہ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے, کیونکہ متحدہ ایکشن کمیٹی 30 سال پہلے ہمارے یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں, چودھری مقصود صاحب جو بانیوں میں سے ہیں, جنہوں نے متحدہ ایکشن کمیٹی بنائی تھی, حاجی طاہر نوید صاحب, ملک منیر صاحب, مرحوم شاہد بلال صاحب, یہ سب اس کے بانی ہیں. آج اسی کمیٹی کو ہم نے بحال کیا ہے, اور جو اس کے علاوہ نام نہاد کوئی بھی ڈمی تاجر کمیٹی, ہم اس کی کسی سٹیٹمنٹ کو, ان کے کسی متبادل کے آپشن کو ہم نہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ تسلیم کریں گے. کیونکہ ہمارے نالج میں آیا کہ گورنمنٹ نے خود کچھ ہمارے تاجر بھائیوں کو ہائر کیا ہے اس کام کے لیے, جو کہ متبادل کے بیان دے رہے ہیں, جو کہ انڈر گراؤنڈ جانے کی باتیں کرتے ہیں. انڈر گراؤنڈ تو قبریں ہوتی ہیں مردوں کے لیے, زندہ لوگ کبھی قبروں میں انڈر گراؤنڈ نہیں جاتے, وہ زمین کے اوپر رہتے ہیں. اس کے بعد روڈا کی بات کی گئی. روڈا دریائے راوی کے اندر ہے, پتہ نہیں کب آباد ہوگا. ہمیں یہاں پہ 70 سال ہو گئے ہمارے بڑوں کو ہمیں کاروبار کرتے ہوئے. تو لہٰذا ہم اس منصوبے کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کوئی ہمارے متبادل کی بات نہ کرے, ہم نے 1 انچ بھی یہاں سے نہیں ہلنا. اور دوسرے نمبر پہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے, اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جو سولر کے اوپر ٹیکس لگایا ہے, یہ سمجھ لیں کہ جو عوام کو سہولت ہم دے سکتے ہیں, ہم اس میں خرابی کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ عوام کو ریلیف دینے والی آئٹم ہے. جو ٹرانسپورٹ پہ ٹیکس لگا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس, سارے کنٹینر, ساری چیزوں کے اوپر اثر آئے گا. تو یہ چیزوں کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور نمبر 3 جو حاجی صاحب نے بات کی جو ایران کے حوالے سے, ایران سمجھ لیں کہ ہماری جو مسلم امہ ہے اس کی ریڈ لائن ہے. اسرائیل نے اٹیک کیا ہے, اور آج اسرائیل کی ہی بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے. جو اٹیک کرتا ہے, جو جرحیت کرتا ہے, اس نے کس چیز کا دفاع کرتا ہے؟ تو ہمارے پاکستان کی تاجر برادری کی ایک ہی آواز ہے, ہماری 1 انچ زمین یہودیوں کو, کافروں کو, ہندوؤں کو استعمال کرنے کی اجازت ہم لوگ نہیں دیں گے مسلم امہ کے خلاف. تو ایران کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں. جس نے ظلم کیا ہے وہ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گا, اور ہم سب تاجر برادری ایران کے ساتھ ہیں. اب میں گزارش کروں گا نبیل طارق صاحب سے, جو گڈس ٹرانسپورٹ کے صدر ہیں متحدہ ایکشن والے سے. وتھ ہولڈنگ ٹیکس پہلے 4% تھا, اب اس کو 6% لوگوں پہ ہمارے اوپر واپس ریورس ہوتا ہے. ٹول پلازے میں اضافہ, چلانوں میں اضافہ, فیول میں اضافہ. ٹیکس ہو تو ہم دینے کو تیار ہوں, اور دے رہے ہیں آلریڈی, جس کا کسی ریکارڈ میں نہیں ہے. نہ ہمارے بچوں کو تعلیم فری دی جاتی ہے, نہ ہمیں صحت فری دی جاتی ہے. دنیا جاتا ہے. آپ لوگوں کی اس وقت آ کے گراؤنڈ ریالٹی کو چیک کریں, انٹرنیشنلی دیکھیں کہ جنگیں لگی ہیں, کاروبار دن بدن ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں. ہم اس کو بہتر کریں, نہ کہ لوگوں کے روزگار آ کے بند کریں. اس وقت کراچی میں ہمارے پریس کانفرنس ہو رہی ہے, FPCCI میں ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی اس کے خلاف, ٹیکس کے خلاف
भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। और मैं ये वाजिया गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने 6% टैक्स वापस ना लिया तो पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर अपना कारोबार बंद करेंगे, पहिया जाम करेंगे। हम ये कारोबार, ये इंडस्ट्री नहीं चला सकते। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ताज इसके अलावा इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिस मसले से दो चार है उसके ऊपर रोशनी डालने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ तक बात है FBR की, टैक्सेस की, तो मेरा ख्याल है कि आप मुझसे बेहतर समझते हैं। ये एक ऐसी डिबेट है जिसमें गवर्नमेंट जो है हमेशा कहती है कि ताजरों ने कुछ नहीं दिया, और हमारी तरफ से हमेशा आपके पास विद एविडेंस चीज़ें आती हैं कि उनको कंप्रोमाइज़ किया जाता है। ये इस वक्त हमारा जो इस वक्त मुद्दा है, मेरी आपसे गुजारिश है, लहर के ऊपर अगर कोई बात किसी दोस्त ने करनी है, लहर मंसूबे के ऊपर किसी ने बात करनी है, क्योंकि ये एक बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बात करने के लिए मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से भी उन लोगों को बैठना चाहिए जिसमें प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर और बाकी दोस्त हैं। लहर पे किसी ने बात करनी है। अच्छा जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी तमाम नेक हाजात पूरी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।